بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی نبی تھے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجی گئی۔ آپ علیہ السلام نیک کاموں کی طرف بلاتے اور بری کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھے۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ کیا تم قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے ان کا انجام کس طرح عبرتناک ہوا اور اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر قوی بھی تھی۔ اس قوم کی اخلاقی حالات اچھی نہیں تھی۔ ذرا سی بات پر لڑ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ کمزوروں کا مال ہضم کرتے تھے۔ کمزوروں پر ظلم ڈھاتے۔ بتوں کی پوجا کرتے۔ اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے کہ اے قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ لوگ ان سے کہتے ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بناتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالیشان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں ہے، سواری کے لیے گھوڑے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہے، اس لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو۔ ہمیں ان کی پرستش سے نہ روکو۔ ہم تو خوشحال ہیں، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہارے حالات بھی ایسی ہے۔ اگر تم نبی ہو تو اس کی دلیل پیش کر، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی اس قسم کی باتوں پر کہتے کہ تم ہی بتاؤ، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان سے کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ تم ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ ساتھ بچہ بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ جلدی ہی دعا قبول ہوئی۔ پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی اسی جگہ گھاس اگ آئی اور ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی گھاس کھائی، چشمہ سے پانی پیا۔ اسی ساعت کے اندر ایک بچہ بھی جنا۔ اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر کے دکھایا، کیا تم اب بھی اپنے ضد پر اڑے رہو گے؟ کافروں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ اونٹنی جب پیاس
سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی تو اسے پانی پینے نہیں دیتے۔ بعد میں اونٹنی کو مارنے لگے، اس کا چلنا پھرنا دوبر کر دیا تھا، لیکن کافروں کو رحم نہیں آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہتے کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرانے دو، جہاں جانا چاہتی ہے جانے دو، اگر پانی پینا چاہے تو اسے پیاسا نہ رکھو۔ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی، دوسرے روز تم اور تمہارے جانور پیے گی، اسی کے روزانے کے معمول میں کوئی فرق نہیں آنے دو۔ تم اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو وہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، یہ سب کچھ اسی کی کرم ہے، تمہارے بت تمہاری کوئی کام نہیں آتے۔ قوم سمود باز نہیں آئے، نہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا۔ ایک روز اچانک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کی خبر جب حضرت صالح علیہ السلام کو ملی تو آپ علیہ السلام صدمے سے نڈال ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، عنقریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے بعد ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی، اسی کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کی مختلف علاقوں میں آباد ہو گئی۔ قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز و شام کے درمیان سامانِ عبرت کے نشان چھوڑ گئی۔ تبوک کے بعد جب اسلام میں لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا، لشکر نے اٹھا گھومنے کے لیے پانی لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اسی جگہ کی کوئی چیز استعمال نہیں کرو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت پہنچے۔ شکریہ۔